تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ایک انصاف پہ مبنی حکومت ملے؟ کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد الیکشن میں حصہ لے سکیں؟ اس کو مرکزی حکومت یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. لیکن مت بھولیں کہ وہاں آج بھی جو زیر انتظام ہے آپ کے سابق وزیر اعظم، انہی کے نیچے ساری جو ہے وہ ان کی نگرانی کے نیچے سارا ہوا. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں تھی. مناسب یہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں. کشمیر بیچ دیا، فلانا کر دیا. پاکستان میں ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا 1 انچ بھی بیچ سکے. وہ جو بیچے گا اپنے باپ کا نہیں ہوگا. کشمیر کسی کا باپ بھی نہیں بیچ سکتا. اور کشمیر پہ ریاست کی جو پالیسی ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، وہ 47 سے لے کے آج تک ایک ہی ہے. چاہے میاں صاحب تشریف لائیں یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا کوئی فوجی عامر ہو یا عمران خان صاحب ہو، پالیسی ایک ہے سر، کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہو. یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنا، مجھے فخر ہے اس آدمی کا جو آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی جماعت سے میرا تعلق ہے، جو انہوں نے اپنے لیڈر کی بات کی ہے. مجھے اس پہ فخر ہے کہ کشمیر کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جناب ڈپٹی سپیکر صاحب کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا دنیا میں. اور دنیا نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے جس طرح کشمیر کی وکالت کی اور جس طرح نریندر مودی کو ایکویٹ کیا ہٹلر کے ساتھ، اور جس طرح اس کی تھیولوجی جو ہے ہندوتوا تھیولوجی، نسل پرستی کی تھیولوجی کو جس طرح نازیزم سے ایکویٹ کیا، دنیا نے اس کو مانا. آج دنیا نریندر مودی کو ہٹلر کا نیم البدل سمجھتی ہے. the credit goes to this government, the credit goes to عمران خان صاحب. یہاں پہ یہ باتیں چھوڑیں کہ کس نے کشمیر بیچا اور کس نے نہیں بیچا. کوئی پاکستانی کشمیر نہیں بیچ سکتا. کوئی پاکستانی کشمیر سے غداری نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ کوئی وزیر اعظم ہو. آج ہم یہ باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتے کہ جب آپ کے اور ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب، جس طرح آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے، میں یاد دلاتا چلوں کہ جب وہ ہندوستان کے دورے پہ گئے، پہلے پاکستانی سربراہ مملکت تھے جنہوں نے وہاں مناسب نہ جانا حریت لیڈرشپ سے ملنا. لیکن غداری کی بات ہم پھر بھی نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی سیاسی کمپلشنز ہو، وہ ساڑی والی باتیں بھی نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غداری کے فتنوں سے باہر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ جب آپ کی لیڈرشپ کشمیر میں جائے، آپ بتائیں 5 سال میں آپ نے آزاد کشمیر کو کیا دیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بتائے کہ انہوں نے اس سے پچھلے 5 سال کشمیر کو کیا دیا. کرپشن، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، تباہ حال ہسپتال، کوئی میڈیکل کالج یونیورسٹی اس کا فقدان. آپ نے کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج ایجوکیشن، ہیلتھ اور خاص کر روڈ انفراسٹرکچر. میں کشمیر کے بہت سے علاقوں میں مجھے موقع ملا ہے جانے کا، الیکشن سے بھی بہت پہلے، جب الیکشن نہیں ہوتے تھے تب بھی ہم جاتے ہیں. ہماری کشمیر سے محبت ہے. جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، چاہے مظفر آباد ہو، باغ ہو، کوٹلی ہو، کوریٹا سیکٹر ہو، میرپور ہو، جو بھی ان کے علاقے وہاں پہ ہیں، آپ کے بارڈر ایریا سے لے کے مظفر آباد تک ہم گئے. ایک بہت بڑا مسئلہ ان کا روڈز کا ہے، اور جو اس میں کرپشن ہوتی ہے خدا کی پناہ. جو وہاں سیاسی کرپشن ہوتی ہے خدا کی پناہ. جو وہاں روڈز انفراسٹرکچر آپ نہیں دے سکے. کہ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں جا کے 3 سال میں روڈز بنانے تھے. آپ بتائیں نا. صحیح جی. آپ سپیکر صاحب مجھے صرف 1 منٹ اور دے دیں. آپ بتائیں آزاد کشمیر میں جا کے، اب غصہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے بات کی ہے سن لیں. آپ سب سے پہلے جا کے جب کشمیروں سے ایڈریس کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ حضور ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنی یونیورسٹیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنے میڈیکل کالجز دیے ہیں، ہم نے آپ کو 5 سال میں اتنے اسپتال دیے ہیں، ہم نے آپ کا کیس جو ہے دنیا میں جا کے لڑا ہے، اور آپ نے یہاں روڈوں کے جال بچھا دیے. آج تو کشمیری تباہ حال ہے. آزاد کشمیر میں اس کے پاس روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے. وہ اگر اسلام آباد، وہ اگر مظفر آباد سے باغ کی طرف جانا چاہتا ہے، کبھی آپ کو اتفاق ہوا چکار کے راستے پہ جانے کا؟ وہ پہاڑ کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کسی عام گاڑی میں وہاں پہ جا بھی سکیں. آپ نے دیا کیا ہے کشمیر کو جب جا کے عمران خان صاحب کے پیچھے ہمارے خلاف جو ہے فتوے لگا رہے ہیں؟ اور اپنی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری لیڈرشپ کی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم ادھر بات کریں، الحمدللہ ہمارے پاس پروگرام ہے کشمیر کے لیے، ہمارے پاس وہاں سسٹم ہے. انشاءاللہ جب ہماری وہاں پہ حکومت آئے گی، جو خیبر پختونخوا میں 5 سال ہم نے آپ کو ریفارم کر کے دیا ہے، وہاں کی جا کے دیکھیں انڈیپینڈنٹ آبزرور سے کہ وہاں ایجوکیشن کا کیا حال تھا، ہیلتھ کا کیا حال تھا، پولیسنگ کا کیا حال تھا. سارا میرٹ پہ کر دیا، اور یہ غریب آدمی کے ہاتھ میں جو ہے ہیلتھ کارڈ تھما دیا. 10 لاکھ روپے تک وہ اپنا جو ہے علاج کر سکتا ہے. ہمارے پاس پروگرام ہے، ہمارے پاس ویژن ہے، ہمارے پاس لیڈر ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کا تو لیڈر بھی ملک میں نہیں ہے. بہت شکریہ. جی جناب احسان اللہ ریکھی صاحب. جی جناب قادر پٹیل.
تھینک یو سر. سر بات یہ تھی کہ انجینئر خرم دستگیر صاحب نے کشمیر میں ہونے والی حکومتی انتخابی دھاندلیوں کی طرف نشاندہی کی، اور جو بالکل درست ہے، جو اخبارات میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسکوبی ڈو جو ہے وہاں پر ان کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جو سالہ سال سے انڈیا کے سامنے نہیں جھکے، جو لڑتے جا رہے ہیں، شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بک نہیں سکتے. آج یہ وزراء ان کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جواب میں ہمارے ایک وزیر نے کہ جی آپ نے، مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کو کیا دیا؟ ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ لوگوں کی طرح ہم نے انہیں غلامی نہیں دی مقبوضہ. ہم نے کشمیر چھنوایا نہیں جس طرح آپ نے چھنوایا ہے. ہم نے انہیں غلامی نہیں دی. اور آپ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہمارے پاس پروگرام ہے، ہم کشمیر. خدا کے واسطے بھائی، جو آپ نے پاکستان کا حال کیا وہی پروگرام بہت ہے. کشمیر کو خدا کے واسطے معاف کر دو. وہ دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کو، اس بے روزگاری کو، اس لاقانونیت کو، اور آپ کی یہ تقریریں کسی کام نہیں آتی. عملی طور پر تو آپ نے ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھا، سارے کشمیری جانتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی گریبان میں جھانکیں اور پھر بات کریں. آپ کے زمانے میں کشمیر گیا، آپ کے زمانے میں کشمیر گیا ہے، آپ نے چوں تک نہیں کیا. آپ کہتے تھے کہ مودی کو جیتنا چاہیے، آپ نے کلبھوشن کو راستہ دیا، آپ نے ابھینندن کو چھوڑا ہے، آپ نے کشمیر کو غلامی دی ہے. اب بات کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات اتنے صاف، اتنے شفاف، اتنے مداخلت سے پاک ہوں کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ہندوستان استحصال کر رہا ہے، لیکن ہم نے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے ان میں رہنے والے کشمیریوں کو پورے جمہوری حقوق دیے ہیں. دوسری طرف جناب ڈپٹی اسپیکر، نریندر مودی نے پچھلے مہینے کے آخر میں ایک میٹنگ کی اپنے بھارت نواز جو گروہ ہے، اور کہا کہ جی وہ نئی ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں، نئے حلقے بنا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ جو 5 اگست 2019 کا تسلط قائم کیا تھا ہندوستان نے، اور کشمیر کی جو علیحدہ حیثیت تھی وہ ختم کی تھی، اس کے اوپر ایک نئی مہر ثبت کی جائے غلط انتخابات کے ذریعے. تو جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں کھڑا ہو کر اس چیز کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزراء اس قسم کے بیان دے رہے ہیں آزاد کشمیر جا کر کہ آپ ہمیں 1 ووٹ سے جتائیں گے تو ہم آپ کو 1 کروڑ کے فنڈ دیں گے. وفاقی وزراء کی ویڈیوز ہیں کہ وہ اپنی جیب سے 5-5 لاکھ روپیہ نکال کر دے رہے ہیں. اور ابھی لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ جی آپ ہمیں جتوائیں تو ہر جو وہاں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کو ہم 5 ارب دیں گے، ہم اسے اتنے ارب دیں گے. جناب اسپیکر، یہ ویڈیوز، یہ بیانات صرف پاکستان میں نہیں دیکھے جاتے، یہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اور جب آزاد کشمیر کے انتخابات کو نظر آئے گا کہ حکمران پارٹی سب ورٹ کر رہی ہے، تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ مودی غلط کر رہا ہے ڈی لمیٹیشن پلان میں. تو جناب اسپیکر، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ آج یوم شہدائے کشمیر ہے، وہ میرے لاکھوں بھائی اور بہنیں مقبوضہ کشمیر میں جنہوں نے قربانی دی ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے ہم نے کرنا کہ ان کا خون نہ حق نہ جائے، کہ ہم 25 جولائی کو آزاد جموں کشمیر میں صاف اور شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات کروائیں تاکہ یہاں جمہوریت قائم ہو، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ مودی نے غلط کیا تھا. لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جمہوریت کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، آپ کشمیر کے معاملے میں سنجیدہ ہیں. لیکن جس قسم کی غیر سنجیدگی ابھی تک وفاقی وزراء کی طرف سے دیکھی گئی ہے،
اور یہ میرے بیان کی بات نہیں, یہ ویڈیو ساری موجود ہے. بہت شکریہ جو جی. پوری آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ پورا جو ہے نا ایک پوائنٹ آپ کو, آپ تو علی محمد خان صاحب جی آخری بات کریں جی. قرم دستگیر صاحب. جناب اسپیکر, ایشو یہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات صرف آزاد جموں کشمیر کا معاملہ نہیں ہے, وہ پاکستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کے اس کیس کا معاملہ ہے جو یہ حکومت ابھی تک لڑنے میں سرا ناکام ہے. تو لہٰذا اس تمام کیس کا, ان شہداء کے خون کا یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم پوری سنجیدگی سے آزاد جموں کشمیر میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو وہ تمام جمہوری اور انتخابی حقوق دیں تاکہ ہم دنیا کے لیے ایک ماڈل کریٹ کر صحیح سکیں. جی. میں آپ کا شکر گزار علی ہوں. محمد خان صاحب.